أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ ترجمہ: کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ مسلم شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، میر یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، اس لیے ان کی گردنیں اڑا دیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیہ سے غنی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ دار پر مقرر کیجیے کہ ان کی گردنیں مار دیں، لیکن بالآخر فدیہ ہی لینے کی رائے قرار ہوئی اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں خطاب مومنین سے ہے اور مال سے فدیہ مراد ہے، یعنی تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور فضل الہی سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اختیار دیا کہ چاہے کافروں کو قتل کریں اور چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں چاہے آزاد کر دیں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، جس کے 1600 درہم ہوئے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اس آیت میں کتاب من اللہ سبق کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، ان میں سے کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا، اور جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اجتہاد ہی کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تحدید ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملہ میں صحابہ کرام کی رائے دریافت کرنا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔ نمبر 2، کتاب من اللہ سابقہ سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، یا اس سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غنیمتیں حلال فرمائے گا۔ یاد ہے کہ آیت کے اگلے حصے لمسکم فیما اخذتم میں ان صحابہ کرام سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں داخل نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے عالی فدیہ لینے کی خلاف تھی۔ اس شان نزول سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام ایسا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرماتا ہے۔
ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر فاروق نے بھی کچھ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ ان آیات کے علاوہ 20 سے زائد ایسی آیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل کیا۔ ان میں سے کچھ آیات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کی آیت۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ترجمہ، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ نمبر 2، پردے کی آیت۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات باہمی کسی اختلاف کے سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے برخلاف تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یا تو تم اس سے بعد آ جاؤ، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے اچھی بیوی عطا فرما دے۔ تو آیت بھی اسی طرح اتری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیائیاں اور کنواریاں ہوں۔ نمبر 4، ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے اجازت دیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ نمبر 5، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور اس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے کوشش بھی کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پر پڑھا کر واپس ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے والی آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے صحابہ نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئیں، انہیں کھاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اے نبی،
جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمہ جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت اور مہلت نہ ملی تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیہ میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کروں؟ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں ہے کہ مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا، یہ سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے، وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ من يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، جیسے کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے۔ آئندہ بھی اگر ان کے اطوار وہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسردہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے اللہ سے بھی عہد کر کے اسے توڑ چکے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت ملنے بعد شکر گزاری کا عہد کیا اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ادا میں اس کے شریک ٹھہرا دیے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
والذین آووا ونصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا لما لکم من ولایتهم من شیء حتى یهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے دو گروہوں کا بیان فرمایا گیا، مہاجرین اولین، نمبر 1 مہاجرین اولین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اور اسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ نمبر 2 انصار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ پھر مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارث ہیں۔ یہ آیت وراثت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے منسوخ ہو گئی۔ فرمایا جن مسلمانوں نے دارالحرب سے ہجرت نہیں کی، اب وہ اگر دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نامراد نہ کرو۔ ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو، اور مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ غیر مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کرے اور وہ تم سے مدد مانگے تو مدد دو، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے۔ دوسرا یہ کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے، نہ کہ محض دنیاوی جھگڑوں میں۔ تیسرا یہ کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کے خلاف مدد نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں بدعہدی ہے، بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے۔ اگر صلح ناممکن ہے تو ہم غیر جانبدار ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ ترجمہ: اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر نصرت اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں۔ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ اس صورت میں زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس آیت کی کہانیت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے عدم اتحاد پر فرمایا گیا تھا کہ اس سے فتنہ اور فساد کبیر ہوگا، اور اب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور فساد کبیر ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا عدم اتحاد ہے یا نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی دوستی اور ان کا وارث بننے سے منع کیا ہے۔ ان سے جدا رہنے، مسلمانوں کو آپس میں میل جوڑ رکھنے اور ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بن کر مضبوط قوت بننے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس فی زمانہ ایک گھر سے لے کر عالمی سطح تک اس معاملے میں مسلمانوں کا حال اس کے الٹ ہی نظر آ رہا ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ میل جوڑ رکھنے، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے سے بیزار ہو چکے ہیں، اور یہی حال پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک علاقے کے مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے، ایک شہر کے مسلمان دوسرے شہر کے مسلمانوں سے، ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے باہمی الفت و محبت اور تعاون و مدد کو تیار نہیں، بلکہ عمومی طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی بجائے کفار سے
بہر صورت دوستی کرنا چاہتے ہیں اور حق کی قربانی دے کر ان سے بنائی ہوئی دوستی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی کافر ملک کی کسی مسلم ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور کفار کے خلاف ان کی مدد کرنے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کو طرح کی مدد دیتے اور ان کی تھپکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی حکمرانی قائم رہے اور ان کی عیش و مستی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین و مذہب کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق فرمائے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ: اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں مہاجرین و انصار کے باہمی تعلقات اور ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کا معین و مددگار ہونے کا بیان تھا۔ اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اور ان کے رحمت الہی کے مستحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت سے مہاجرین اور انصار کی عظمت و شان بیان کرنا مقصود ہے کہ مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے جدائی گوارا کی، مال و دولت، مکانات، باغات کو خاطر میں نہ لائے۔ اسی طرح انصار نے بھی مہاجرین کو مدینہ منورہ میں اس طرح ٹھہرایا کہ اپنے گھر اور مال و متاع کا برابر شریک کر لیا۔ یہ سچے اور کامل مومن ہیں، ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کی بھی عظمت و شان دی گئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر انصار کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور جنہوں نے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ اور حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انصار محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے عداوت نہ کرے گا مگر منافق۔ تو جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے ناراض ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور عورتوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اے اللہ تو جانتا ہے، اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ اے اللہ تو جانتا ہے، اے انصار تم لوگ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اے مہاجرین و انصار، جو لوگ پہلی ہجرت کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے تمہاری ہجرت کے بعد ہجرت کی اور کئی جنگوں میں انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور تمہارے ہی حکم میں ہیں۔ مہاجرین کے کئی طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت نہیں کی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے قبل ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام ہجرت اور اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بیان کیا گیا
اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہجرت اور اخوت کے مقابلے میں وہ رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس آیت کے ذریعے ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت میں حقداری منسوخ فرما دی گئی۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت منسوخ ہو چکی ہے۔ نمبر 2، اب وراثت کا دار مدار قرابت داری پر ہے، جیسا کہ آیت اولو و اولو الارحام سے واضح ہے۔ رضائی رشتہ دار رشتے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں، اور سسرالی رشتے میں بھی صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ نمبر 3، ذوی الارحام جیسے ماموں خالہ وغیرہ بھی وارث ہیں، جو احناف کا مذہب ہے۔